الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے میں سے سورہ محمد کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، الحمدللہ چونکہ اگست کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور آج 11 اگست ہمارے درمیان موجود ہے. عن قریب 3 دن بعد ہم یوم آزادی، جشن آزادی منائیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہم پر احسان ہوا کہ اس نے 77 سال 78 سال پہلے ہمیں یہ پیارا وطن عطا فرمایا. ہر سال ہم یوم آزادی مناتے ہیں، لیکن اس یوم آزادی میں بس رسم ہی رسم ہوتی ہے. رسمی طور پہ ہم جو ہے وہ یوم آزادی کو منا لیتے ہیں، سیلیبریٹ کر لیتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے بجائے اس کے کہ ہم چند ملی نغمے سن لیں، چند سیاسی اور غیر سیاسی تقریریں سن لیں، اسکولوں کے اندر قومی ترانے سن لیں اور وہاں مختلف قسم کے ٹیبلوز اور مختلف قسم کی فضولیات کر لیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ آزادی حاصل کیوں ہوئی؟ یہ آزادی کس طرح حاصل ہوئی؟ پاکستان جن لوگوں نے بنانے میں کردار ادا کیا، چاہے وہ سیاسی لوگ تھے یا دینی لوگ تھے، علماء تھے یا سیاستدان تھے، وہ پاکستان کیوں حاصل کرنا چاہتے تھے؟ اگر صرف انگریزی نظام ہی چاہتے تھے تو انگریز تو پہلے سے ہی موجود تھا، نیا نظام لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر انگلش کلچر لانا تھا تو انگریز تو پہلے سے ہی موجود تھا، نیا نظام لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ موجود تھے.
تو محمد علی جناح، علامہ اقبال، محمد علی جوہر، شوکت علی خان اور جتنے بھی اکابر پاکستانی سیاست میں تحریک پاکستان کے زمانے میں گزرے ہیں، لیاقت علی خان وغیرہ، یہ سب ان کا مقصد ایک ایسا ٹکڑا، ایک ایسی جگہ حاصل کرنا نہیں تھا جہاں صرف ناچ گانے ہوں، ملی نغمے گائے جاتے ہوں اور انگریزی طرز عمل پر اپنی زندگی گزاری جاتی ہو۔ اس کام کے لیے نہیں لیا تھا، اس کام کے لیے انہوں نے کوششیں نہیں کی تھی۔ اس تمام فضولیات کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ہندوستان سے ہجرت کر کے نئے بننے والے پاکستان کی طرف آنے کی کوشش کی اور راستے میں شہید ہو گئے، مارے گئے، مختلف طریقے سے انہیں تکالیف دی گئی۔ ان کاموں کے لیے جو آج پاکستان میں ہو رہے ہیں، ان کاموں کے لیے جو ہے نا وہ آزاد نہیں کروایا گیا۔ محمد علی جناح، جس کو ہمارے پاکستانی قائد اعظم کے نام سے جانتے ہیں، قائد اعظم نے جتنے بھی جلسے ہوتے تھے تحریک پاکستان کے حوالے سے، ان تمام جلسوں کا جو نچوڑ تھا وہ صرف اور صرف یہی تھا کہ مسلمان قرآن اور حدیث، اپنی دینی معمولات پر آزادی سے عمل کر سکیں۔ اس لیے یہ زمین کا ٹکڑا حاصل کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ ناچ گانے کیے جائیں، اس لیے نہیں کہ چند مٹھی بھر لوگ پورے پاکستان پہ راج کریں، اس کے سارے خزانوں کو کھا جائیں، چند خاندان جو ہے نا بس پاکستان کے پر مسلط ہو، اور جن لوگوں نے قربانیاں دے کر پاکستان بنایا وہ جس طرح پہلے غلامی کی چکی پیس رہے تھے، اسی طرح بعد میں بھی غلامی کی چکی پیسے۔ اس لیے یہ پاکستان نہیں بنایا گیا۔ ایک چھوٹا سا پس منظر دیکھ لیں، ہوتا کیا تھا کہ جب ہندوستان ایک پاکستان ابھی آزاد نہیں ہوئے تھے، ہند کی زمین تھی، بر صغیر کہلاتا تھا وہ، تو یہ جتنے بھی علاقے ہیں جہاں پر ہندو مسلمان اکٹھے رہا کرتے تھے، تو ہندو شروع سے ہی مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بس ویسے ہی وہ دوستی کے نام پر امن کی آشا اور یہ وہ سارے ڈرامے چلاتے رہتے ہیں، لیکن جہاں کہیں پاکستان امن کے حوالے سے کچھ کرتا ہے، کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا وہ کر ہی لیتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اس پہ راضی نہیں ہوا۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ 1947 میں جو تحریک چلائی گئی تھی وہ غلط تھی، اور جو پاکستان کو الگ کیا گیا یہ غلط تھا، تو آج تک وہ اس زخم کو بھولا نہیں ہے۔ اس زخم کو بھرنے کے لیے 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، 47 سے 57 10 سال، پھر 57 سے 65 مزید 8 سال، 18 سال بعد ہی اس نے اس پاکستان پہ حملہ کر کے پاکستان کو واپس کرنے کی کوشش کی۔ 65 کی جنگ سب کو یاد ہے، لیکن اسے شکست ہوئی، قوم ایک تھی۔ پھر ٹھیک 6 سال کے بعد دوبارہ اس نے کوشش کی، 1971 میں 70 71 72 میں کوشش کی، اور اس میں وہ اتنے حد تک کامیاب ہوا کہ مشرقی پاکستان جو ہے نا اس نے کاٹ دیا، پاکستان کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور وہ ٹکڑا کہاں گیا؟ وہ بنگال کا ٹکڑا تھا جو آج بنگلہ دیش کے نام سے موجود ہے۔ یہ اصل میں پاکستان کا حصہ تھا، پاکستان ہی تھا یہ، لیکن سازشیں کر کر کے پھر اس کے بعد سن 2000 سے لے کر 2010 2015 تک وہ پوری سازش کرتا رہا کہ کسی طرح بلوچستان کو توڑ لے۔ کلدیو یادیو اور اس طرح کے سارے جاسوس آتے رہے اور بلوچستان میں آ کے کاروائیاں کرتے رہے، وہ پھر پکڑے نہیں گئے۔ تو وہ آج تک چین سے نہیں بیٹھا، آج بھی وہ سازشیں پاکستان کے لیے کرتا رہتا ہے۔ وہ پاکستان کو کبھی خوشحال نہیں دیکھ سکتا، پاکستان کو کبھی بھی وہ ہرا بھرا نہیں دیکھ سکتا۔ جب تک وہ رہے گا تب تک وہ پاکستان کو توڑنے کی کوششیں کرتا رہے گا۔ جو بھی وزیر اعظم آئے گا، جو بھی بڑا آئے گا، وہ اسی ایجنڈے پر آتا ہے کہ میں نے پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ لڑائی رکھی ہے، اور ان کو ووٹ بھی اسی بات پہ ملتے ہیں۔
پاکستان کو کسی طریقے سے نقصان پہنچایا ہوا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو پاکستان کو سنبھالے ہوئے ہے، ورنہ نہ پاکستانی پاکستان کو سنبھال رہے ہیں، نہ پاکستان کی جو ہے وہ سیاسی جماعتیں پاکستان کو سنبھال رہی ہیں، سب تباہ کرنے میں لگے. تو میں نے یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے جتنے بھی وہ ماضی کے سیاستدان تھے، تحریک پاکستان کے کردار جنہوں نے پاکستان کو آزاد کروایا، ہوتا یہ تھا کہ ہندوستان میں جب چونکہ ساتھ ساتھ رہتے تھے اور پلہ جو وہ ہندوؤں کا بھاری ہوتا تھا، کیونکہ ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے ہندوستان کے اندر، بر صغیر پاک و ہند میں. اس وقت بھی جب 1947 40 45 30 35 یہ سب جو تھے، اس میں ایک طرف تو انگریز تھا اور دوسری طرف ہندو تھے اور تیسری طرف مسلمان تھے. یہ تین قومیں ایک طرح سے ظاہری طور پر نظر آ رہی تھی، باقی سب ہندو ہی تھے، مختلف قوموں میں بٹے ہوئے. تو سب سے زیادہ ہندو، اب اس پورے ہندوستان پہ قبضہ کرنے والے انگریز اور مٹھی بھر مسلمان، چند کروڑ. ہندوستان کی آبادی دیکھو کبھی بھی 100 کروڑ سے کم نہیں ہوئی، کبھی بھی ہمیشہ 1 ارب 120 کروڑ 110 کروڑ اس طرح رہی ہے، اور ان میں صرف 30 34 35 36 کروڑ مسلمان ہوتے تھے، یعنی 1/3، باقی سارا ہندو. تو وہ مختلف طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، ان کی نمازوں میں، ان کی اذانوں میں ان کو پریشان کرتے تھے. اذان جب ہوتی تھی تو وہ مندروں کی گھنٹیاں بجانا شروع کر دیتے. اسی طرح نماز کا جماعت کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ ڈھول بجاتے، وہاں سے گلیوں سے گزرا کرتے تھے، تنگ کرتے تھے. اسی طریقے سے وہ ایک خنزیر جو ناپاک جانور ہے وہ کاٹ کے مسجدوں میں پھینک جایا کرتے تھے. نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی اکیلا اچانک کوئی آئے پیچھے سے چاقو گھونپ کے بھاگ جایا کرتا تھا. یہ سارے الٹے سیدھے واقعات وہاں پہ ہندوستان میں ہوا کرتے تھے. آج ہم جو ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہیں، ایک آزاد جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہوتا. اس کے پیچھے وہی محمد علی جناح، علامہ اقبال، لیاقت علی خان، محمد علی جوہر، شوکت علی خان، یہ سب ان کی کوشش تھی. ورنہ آج بھی اگر ہندوستان اور پاکستان ایک ہوتا تو مسلمانوں کی حالت نہیں ہوتی، اتنی آزادی دن اپنی عبادت نہیں کر پاتے. تو اس خطے کو اس لیے نہیں آزاد کیا گیا تھا، بلکہ اس لیے آزاد کیا گیا تھا کہ یہاں پر اسلامی اقدار پر عمل کیا جا سکے، نماز روزہ طریقے سے ادا کیا جا سکے، قربانی طریقے سے ادا کی جا سکے. آپ دیکھیں ہماری مسلمانوں کی جو قربانی ہے، جس میں ہم لوگ گائے، بکرا، دمبا وغیرہ کاٹتے ہیں، یہ قربانی ہندوؤں کے لیے سب سے نفرت انگیز عمل ہے. سب سے زیادہ مسلمانوں کے جس عبادت سے وہ نفرت کرتے ہیں وہ قربانی ہے. کیوں؟ قربانی میں ہم لوگ گائے بیل ذبح کرتے ہیں، تو گائے تو ان کی اماں ہے، گو ماتا کے نام سے اس کو ماں مانتے ہیں اس کو. اب وہ کیسے برداشت کر سکتے کہ کوئی اس کو ہاتھ بھی لگائے بری نیت سے، کاٹنا درکنار. تو عید کے دنوں پر بڑا مطلب جو ہے نا وہاں پہ فساد ابھی بھی ہوتا ہے. یہ سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی 5 10 سیکنڈ کی، 15 سیکنڈ کی، 30 سیکنڈ کی. آپ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں رہتے ہیں آج بھی وہی ہو رہا ہے، آج بھی تنگ کیا جاتا ہے. ذرا کوئی سیاسی لیڈر پڑتا ہے وہ ہندو مسلم فساد کروا کے جناب قتل و غارت شروع کرا دیتا ہے. فلموں میں، ڈراموں میں ان چیزوں کو بہت دکھایا جاتا ہے. تو آج اگر پاکستانی مسلمان آزاد ہے اور یہاں پر عید بھی طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اب نمازیں بھی طریقے سے ادا کر لیتا ہے، قربانی بھی طریقے سے کر لیتا ہے، دھڑلے سے کر لیتا ہے، ہندوستان میں ایسے آج بھی نہیں ہوتا تو آج سے 70 75 80 سال پہلے کتنا مشکل ہوتا ہوگا. اچھا، پھر مسلمانوں کے حقوق اتنے دبے ہوئے تھے کہ اگر کوئی مسلمان سے کوئی جرم ہو جاتا تو اس پر جرمانہ مثال کے طور پہ 100 روپے لگتا تھا. اس زمانے کا 100، آج کا 100 نہیں، اس زمانے کا 100. 80 سال پہلے کا 100 روپیہ، 100 سال پہلے کا 100 روپیہ آج کے لاکھ سے بھی زیادہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب 100 روپے جرمانہ ہے. وہی جرم اگر کوئی ہندو کر لیتا تھا تو اس پہ 4 آنے 8 آنے روپیہ 1.5 روپیہ جرمانہ لگتا تھا، اور مسلمان پہ اتنا زیادہ جرمانہ. کیوں؟
انگریز حاکم تھا نا، وہ انگریز ہمیشہ مسلمانوں کی دباتا تھا، ہندوؤں کو وہ کچھ نہیں کہتا تھا اتنا زیادہ، کیونکہ وہ مشرک تھے اور وہ بھی کافر تھے، وہ بھی کافر تھے۔ الکفر ملت واحدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کے جتنے بھی کافر ہیں جب بھی مسلمانوں کے سامنے آئیں گے سب ایک ہو جائیں گے، وہ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑتے وقت الگ الگ نہیں ہوں گے، ایک ہو جائیں گے، چاہے وہ بت پرست ہو، چاہے وہ آگ پوجنے والا ہو، چاہے وہ چاند ستاروں کو پوجنے والا ہو، چاہے دریاؤں کو پوجنے والا ہو، درختوں کو پوجنے والا ہو، پتھروں کو پوجنے والا ہو، آسمان کو پوجنے والا ہو، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف آئیں گے وہ سب ایک ہو جائیں گے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ایسے ہی ہوتا رہا، ہمیشہ ہوتا رہا۔ افغانستان میں آپ دیکھ لیں، جب یہ ساری مغربی طاقت اکٹھی ہو کر اس کو تباہ کرنا چاہ رہی ہیں، عراق کے لیے، لیبیا کے لیے، سوڈان کے لیے، ملک شام کے لیے، سارے اکٹھے ہو گئے تھے نا، کیوں؟ سب کا نشانہ اسلام ہے۔ اور یہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت کے طور پہ دیا، اور ان کے بنانے والوں نے یہی ارادہ کیا تھا کہ یہاں پر اسلامی نظام کو قائم کیا جائے، کہ ہندوستان میں رہتے مسلمان اپنے طریقے پہ کام نہیں کر سکتے تھے، نہ صحیح طرح عید منا سکتے تھے، نہ قربانیاں کر سکتے تھے، نہ جناب جو ہے وہ نمازیں سیدھے پڑھ سکتے تھے، بہت سارے مسائل، حج پہ جانے کے لیے بڑی پریشانی ہے ان کو، تو ایک الگ خطہ ہوگا جس میں ہم اپنا اسلامی نظام بنا کر اللہ کی عبادت کریں گے سکون سے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کی بھی ایک عجیب قدرت ہے، اس نے پاکستان دے دیا، اور دینے کے بعد ابھی چونکہ وہ پیدا ہی ہوا تھا، بنا ہی تھا، اور اس کے تمام آئین، اس کے تمام سارے معاملات، قوانین، سب کچھ بن رہے تھے، کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا، لیکن ہمارے جو قائد اعظم آپ جانتے ہیں بہت سخت بیمار رہتے تھے۔ صرف ایک سال بعد 11 ستمبر 1948 یعنی پاکستان بننے کے 13 مہینے بعد ہی وہ بیچارے فوت ہو گئے، آئین طریقے سے بن نہیں سکا۔ پھر لیاقت علی خان آپ جانتے ہیں، انہوں نے سنبھالنے کی کوشش کی، پاکستان کو آگے جانے کی کوشش کی، سازشوں میں آ کے اس کو بھی گولی چلا دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ جتنے بھی اس مسلمان خطے کو اسلام کا گہوارہ بنانا چاہتے تھے، آپ دیکھیں گے پوری پاکستان کی تاریخ میں سازشیں کر 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 کے ان کو راستے سے ہٹا دیا۔ ابھی زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، یہ 60 اور 70 کی دہائی کے اندر ایک دفعہ پھر پاکستان بچاؤ تحریک کی چلی تھی، تو اس میں محترمہ فاطمہ جناح جو کہ قائد اعظم کی بہن وہ کھڑی ہوئی تھی الیکشن کے لیے، اور پورا پاکستان ان پر اعتماد کرتا تھا، اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار تھا، لیکن اتنی سازشیں کی گئیں، یہاں تک کہ بیچاری کو مار بھی دیا گیا۔ لوگ یہی کہتے مار دیا گیا، وہ تو کتابوں میں ایسا نہیں ہے، لیکن بہت سارے ثبوت موجود ہیں کتابوں کے اندر بھی، اخباروں کے اندر بھی، ان کو بھی قتل کیا گیا۔ اور آج ہم جس سن میں بیٹھے ہیں، ہم 75 سال گزرنے کے بعد 77ویں 78ویں سال میں بیٹھے ہیں، آج بھی آپ دیکھو پاکستان کا جو بھی مخلص آپ کو نظر آئے گا اس کو کبھی آگے نہیں آنے دیا جائے گا، کبھی بھی آگے نہیں آنے دیا جائے گا۔ میں کسی کا بھی نام نہیں لیتا سیاسی لیڈروں کے اندر، میں صرف آپ کو سمجھاتا ہوں، کیونکہ آپ پاکستانی قوم ہیں، آپ سمجھتے ہو، آپ ٹی وی دیکھتے ہو، ٹاک شوز دیکھتے ہو، سب کچھ دیکھتے رہتے ہو۔ جو پاکستان کی خدمت کرتا ہے اس کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں ایک دو نام لے لیتا ہوں، صرف ایک دو نام لے لیتا ہوں۔ میں اپنی پاکستانی قوم کی بات کر رہا ہوں، ہماری پاکستانی قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو کون نہیں جانتا؟ AQ خان جس کو کہا جاتا ہے، پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے والی شخصیت، ایٹم بم بنا کر دینے والی شخصیت، جس نے ہمیشہ کے لیے پڑوسی جتنے بھی ممالک تھے اس سے اس کو بے خوف کر دیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہندوستان میں ابوالکلام نام کا جو سائنسدان تھا اس نے ایٹم بم بنایا تھا، وہی 87-88 میں جو ہوا تھا، تو انہوں نے اس کی خدمات کے صلے میں اس کو ملک کا صدر بنا دیا تھا۔
اور ہمارے سائنسدان کے ساتھ کیا ہوا؟ قید میں ڈال دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا۔ کیا قصور تھا اس کا؟ پاکستان سے محبت، پاکستان کی خدمت۔ کیوں نہیں چاہتے لوگ؟ اچھا اب یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈائریکٹ باہر سے آ کے وہ کر رہا، نہیں، اس نے یہاں پر لوگ اتنے خرید کے رکھے ہوئے۔ پاکستان کا جتنا بھی میڈیا ہے، پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں، ان سیاستدانوں میں چند ایک، صرف چند ایک ایسے ہوں گے جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہوں گے، باقی جو آٹے میں نمک کے برابر ہے، پورے آٹے کا آٹا وہ سارا بکا ہوا ہے، سب بکا ہوا ہے، سارا میڈیا پاکستان کا بکا ہوا ہے۔ پاکستان کے حق میں کوئی نہیں بولے گا، پاکستان کے خلاف آپ دیکھو ہر جگہ مل جائے گا۔ اور پاکستان کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف جتنا کام اس پاکستان میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسی لیے آج کل کی نسل بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان بنا کیوں، پاکستان میں کیا ہونا چاہیے، جنگ یہ یوم آزادی آتا ہے تو ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے۔ آج ہمارے اسکولوں میں بھی بتایا ہی نہیں جاتا، تعلیم ہی نہیں دی جاتی، کیونکہ یہ نسل آگے بڑھے گی، اسے پتہ ہوگا کہ بھی آزادی کیا ہوتی ہے، تب اسے پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کتنی محنتوں اور کتنی مشقتوں اور کتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا۔ پتہ ہی نہیں ہے، بس 4 ملی نغمے گا لیے اور جناب جو ہے وہ تھوڑی ان سے وہ ایکٹنگیں کروا لی، منہ پہ رنگ لگوا لیے، یہ کرا لیے، جھنڈے بنا دیے، 14 اگست پہ جھنڈیاں لے کے گھومتے پھرتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے 15 اگست کو وہ سارے جھنڈے نالیوں میں گٹروں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ آزادی منا لی۔ وہ ایک سوشل میڈیا پہ کڑا عجیب و غریب قسم کا ایک کلپ میں نے دیکھا، پچھلے سال کی بات ہے، عجیب تھا، بالکل ہی بڑا عجیب تھا، شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو۔ تو وہ کلپ میں یوں تھا کہ بھئی وہ لوگ جب سے پوچھا، ہاں بھئی 14 اگست منگا رہے ہو نا، 14 اگست منا رہے ہو نا، ہاں بڑے جوش کے ساتھ منا رہے ہو نا، تو سب کہتے ہیں ہاں ہاں۔ تو ایک نوجوان سے پوچھتے ہیں، ہاں بھئی 14 اگست منا رہے ہو نا؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں 15 اگست مناؤں گا، میں 15 اگست مناؤں گا۔ اب جیسے وہ 15 اگست کا نام لیتے ہیں ایک دم سامنے والا غصے میں آ جاتا ہے، کیونکہ 15 اگست ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ہے، ہماری 14 ہے، ان کی 15 ہے۔ بولتے ہیں یار یہ دیکھو کیسا آدمی ہے، دیندار آدمی کا بیٹا 14 اگست کی بجائے 15 منائے گا، منہ بناتے۔ اس طرح پورے محلے میں وہ جس سے ملتا ہے کہتے ہیں میں 15 مناؤں گا، میں 15 مناؤں گا، 14 نہیں مناؤں گا، میں 15 مناؤں گا۔ لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں، کوئی کیا بولتا ہے، کوئی کیا، جہاں سے بھی گزرتا ہے 4 آدمی بیٹھتے ہیں، یہ دیکھو اتنا دیندار باپ کا بیٹا ہے 15 اگست منائے گا، پاکستان سے تو اس کو پاکستان میں رہتا کیوں ہے، پاکستان کا کھاتا ہے، پاکستان کے خلاف۔ اس طرح باتیں ہوتے 14 اگست آ جاتی، 14 اگست آتی ہے، سب شور شرابہ، یہ لٹرم پٹرم جو ہمارے یہاں ہنگامہ ہوتا ہے وہ ہوتا رہتا ہے، وہ دن گزر جاتا ہے۔ اب دوسرے دن 15 اگست ہوتی ہے۔ اب جب 15 اگست ہوتی ہے تو لوگ جب صبح گھروں سے نکل رہے ہوتے ہیں، کوئی ناشتے کے لیے جا رہا ہے، کوئی کسی کام کے لیے جا رہا ہے، تو وہی نوجوان جو 15 اگست مناتا ہے وہ ایک ایک گندی نالی میں سے پاکستان کا جھنڈا اٹھا کر، گٹروں میں سے جھنڈا اٹھا کر، کچرا کنڈیوں سے جھنڈے اٹھا کر اور جناب اٹھا کر تھیلے میں جمع کر رہا ہوں۔ لوگ اس وقت کہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے 15 اگست منا رہا۔ یہ تم نے کل جو طوفان بدتمیزی کیا، لوگوں کو دکھایا، سب کچھ کیا، آج تمہارے اسی سبز ہلالی پرچم کی یہ اوقات ہے کہ گٹروں میں تم نے پھینک رکھا ہے اس کو، یہ میں اس کو سنبھالوں، یہ میری آزادی ہے، یہ میں منا رہا ہوں، یہ میں اس طرح مناتا ہوں۔ اور یہی حال ہے، آپ دیکھ لو، آپ کا ربیع الاول گزرتا ہے، جھنڈے سارے کچرے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کا 14 اگست گزرتا ہے، آپ کی وہ ساری جھنڈیاں جو سینے پہ بیج ہیں یا جناب یہ ہیں وہ ہیں، وہ سب گٹروں میں، نالیوں میں، کیچڑوں میں، کچرا کنڈی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پیروں میں آ رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے اٹھا کر پاکستان کے جھنڈے کو سنبھالا، جھنڈی کو سنبھالا، ایک کاغذ کو سنبھالا؟ نہیں۔ کیوں؟ بس وہ ایک رسمی طور پہ ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، باقی پاکستان تو بس لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی چلا رہا ہے، باقی ہم لوگ کہاں چلا رہے ہیں پاکستان، اللہ نے سنبھالا ہوا ہے، ہم لوگ اس قابل ہی نہیں ہے، ہم لوگ اس آزادی کی سمجھ لو قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر آدمی پاکستان کو جتنا بھی نقصان پہنچا سکتا ہے پہنچانے میں لگا ہوا ہے۔ یاد رکھو، پاکستان نقصان پہنچانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں زمین کھود رہا ہوں یا جناب میں جا کے سرحد کو توڑ رہا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے۔ کرپشن، بے ایمانی، ٹھگی، یہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلی تو کر رہی ہے۔ آج ایک ریڑھی پہ پھل بیچنے والا بھی گندے سڑے پھل نکال کے دے دے گا آپ کو،
آج دودھ بیچنے والا دودھ کے ساتھ کیا کرتا ہے کس کو پتہ نہیں ہے. آج دوائیں بیچنے والا دوائیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے کس کو پتہ نہیں ہے. آج آٹا چنا چینی یہ تمام چیزیں پتیاں بیچنے والے اس کے اندر کیا کیا ملاوٹیں کرتے ہیں کس کو پتہ نہیں ہے یار. نقلی نوٹ کس کو پتہ نہیں ہے. یعنی جس کو جتنا موقع ملتا ہے ایک گراؤنڈ لیول پر، گراؤنڈ لیول کا مطلب نچلی سطح پر یہ ریڑھی والا، یہ رکشے والا، یہ دکان والا، یہ پرچون والا، یہ کیبن والا، یہ پھیریاں لگانے والا، یہ نچلے گراؤنڈ پر ان لوگوں کو نچلے گراؤنڈ پر کرپشن کرنے کا موقع ملا، وہ کرپشن کرتے ہیں. اس سے جب اوپر والا گراؤنڈ آتا ہے، جب تھوڑا سیاسی سطح پر آتا ہے، کوئی کونسلر بنتا ہے، کوئی مجسٹریٹ بنتا ہے، کوئی انسپیکٹر بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے، اب اس کا گریڈ اونچا ہو جاتا ہے. وہ وہاں پہ کرپشن کرتا ہے، وہ وہاں رشوت لیتا ہے، وہ وہاں چوری کرتا ہے. پھر اس کے بعد اب جب اور بڑی سطح ہوتی ہے پھر وہ سیاسی لیڈر بنتا ہے، قومی اسمبلی میں جاتا ہے، وہ وہاں جا کر کھاتا ہے. پھر جو قومی میں جاتا ہے وہ وہاں جا کر کھاتا ہے. جب وزیر اعظم بنتا ہے وہ وہاں جا کے کھاتا ہے، صدر بنتا ہے. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زمین سے لے کر اسلام آباد کی بڑی اسمبلی تک سارے کے سارے جب چور ہی موجود ہوں تو آپ کیا خیر و برکت کی توقع کرتے ہیں یار. تم اپنے وزیر اعظم کو یا تم اپنے سیاسی لیڈر کو رو رہے ہو، تم خود بھی تو دیکھو. اے ریڑھی والے تو اپنے آپ کو تو دیکھ، تو کتنی سچائی سے کام کر رہا ہے، کتنی سچائی سے کام کر رہا ہے، کتنا کام کر رہا ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے، وزیر اعظم کو نہیں دیکھے، وہ جناب فلانے کو نہ دیکھے، وہ فلانے بڑے لیڈر کو نہ دیکھے، وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کتنا سچا ہوں. کیا میں چوری یا ٹھگی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیتا ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھے، دوسرے کو بعد میں دیکھے. جب میں کہتا ہوں نا کہ وہ دیکھو وہ اب غور سے میرا ہاتھ دیکھو، وہ ایک انگلی ادھر ہے، باقی تین ہر پاکستانی کسی کو بولے وہ چور ہے تو دیکھو تو اس کو تو ایک انگلی سے چور بول رہا ہے، تین تیری طرف جا رہی ہے، تو بھی کم نہیں ہے، تو 3 گنا بڑھ کے چور ہے. یہ لوگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں سمجھنے کے لیے. چیٹنگ میں پاکستان آپ کو معلوم ہے دنیا کے کون سے نمبر پہ ہے؟ کوئی جا کے دیکھ لے، سروے کر کے دیکھ لے. چیٹنگ میں پاکستان ٹاپ 10 میں آتا ہے، ٹاپ 10 میں، ٹاپ 10 ٹھگ، ٹاپ 10 دھوکے باز ملک پاکستان، ٹاپ 10 ٹرینڈنگ میں. اور ہم کہتے ہیں جناب پاکستان ترقی کرے گا. کر رہے ترقی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اس قوم پہ رحم فرمائے، اس قوم کے لیڈروں پر رحم فرمائے. ابھی ایک حکومت گئی، دیکھو آگے کون آتا ہے، آگے آ کے وہ کیا کرتا ہے. سب دعا کرو کہ اچھے لوگ آئیں اور پاکستان کو سنبھالیں. اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ.